بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی حقیقت بتائیں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھی، جن کے واقعے کا ذکر قرآن میں کئی آیت میں کیا گیا ہے۔ ان کی کہانی سورۃ القصص سورت نمبر 28 کے 4 سے 16 آیت میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت آسیہ کی کہانی ایمان کی طاقت، نیکی کی راہ پر استوار رہنے، ظلم و ستم کے سامنے ثابت قدم رہنے کا نمونہ قرار دیتی ہے۔ فرعون اور آسیہ کو کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرائے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اس بات کا ہر وقت کھٹکا رہتا تھا کہ بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ ہو، لیکن جب بھید کھل جانے کا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے گئی۔ انہیں خبر نہ تھی کہ آگے چل کر یہی بچہ ان کے رنج کا سبب ہوگا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، فرعون اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور پھر اس طرح اس بچے کو عشق میں پرورش پانی تھی، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر فرعون کے محل میں داخل ہوئے۔ وہاں فرعون سمیت جادوگر موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ سحر کا مقابلہ ہوا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری تو وہ سانپ بن گئی۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس طرح سب اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نہ مانا، اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر دیا۔ اس وقت بی بی آسیہ بھی وہاں موجود تھی، فوراً ایمان لے آئی۔ آسیہ رضی اللہ عنہ فرعون کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن غرور اور تکبر کا شکار نہ تھی۔ غریبوں سے بہت محبت کرتی تھی اور بھرپور خیرات کرتی تھی۔ اسی طرح آپ کا لقب ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ فرعون ظالم و بے رحم تھا۔ اس کی سلطنت کے لوگ جو ایمان لائے تھے ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ آسیہ کے ایمان لانے کی بات جب فرعون کو معلوم ہوئی تو حکم دیا کہ آسیہ کو عذاب دیا جائے تاکہ یہ ایمان چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے سخت ظلم و ستم کا شکار تھی، لیکن وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتی ہیں اور فرعون کی دہشت میں بھی اللہ سے مدد طلب کرتی ہیں۔ ان کا دل معبود کے لیے بے نیاز ہوتا اور وہ جنت کی بشارتوں کو پانے کے لیے ترستی ہیں۔ فرعون کے تشدد کے باوجود آسیہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے لیے اپنے جسارت رحمت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے درجات میں بلندیاں حاصل ہوئیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں سب کو سبق سکھایا اور ان کا قصہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا اور خوبصورت نمونہ ہے۔